جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت یہ خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ لائیو ٹرانسمیشن ہے، لائیو پروگرام ہے، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی رمضان کی کیونکہ آمد ہے، تو جہاں ایک طرف بندگان خدا اپنے سحری کا، افطار کا انتظام کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں، راشن گھروں پر یقیناً لایا جا رہا ہے، پانی کا انتظام، دیگر جو امور ہوتے ہیں، لیکن وہیں ایک طبقہ ناظرین ایسا ہے کہ جو اللہ کی حکمت کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایک آزمائش میں مبتلا کر رکھا ہے اور وہ ایک آزمائش سے گزر رہا ہے۔ یقیناً یہ وہ طبقہ ہے جو فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، آمدن نہ ہونے کے برابر ہے، اور اگر ہے تو ایک کمانے والا ہے، 10 کھانے والے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں بالخصوص انٹیریئر کے ان ایسے علاقوں کی کہ جہاں پر ہمارے اور آپ کی طرح بلند و بالا بلڈنگز موجود نہیں ہیں، بلکہ کچے مکانات ہیں، ایون جھوپڑیاں بھی وہاں پر ہیں۔ یہ وہ انٹیریئر کے علاقے ہیں کہ جہاں پر پانی میسر نہیں اور کھانے کے لیے جو غذا ہے وہ میسر نہیں۔ لاکھوں لوگ ہیں جو منتظر رہتے ہیں کہ خلق خدا میں سے ہی کوئی ذریعہ بنے، وسیلہ بنے، اور ہم تک بہم کوئی مدد پہنچے اور ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی نیسیسٹیز جو ہوتی ہیں، ضروریات جو ہوتی ہیں، وہ ہمیں میسر آ سکیں اور ہم اپنی زندگی اچھے انداز سے گزار سکیں۔ بہرحال اچھے انداز سے کیا گزار سکیں کہ زندگی گزار سکیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے زندگی گزارنے کے لیے پانی ضروری ہے، 2 وقت کی روٹی ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی کا تصور موجود نہیں ہے۔ تو اس تصور کو ان کے لیے حقیقی بنانے کے لیے، اس تصور کو ان کے لیے ممکن بنانے کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ آپ کو صدا دیتا ہے، اپنے حصے کی اذان دیتا ہے، آپ سے اپیل کرتا ہے، آپ سے گزارش کرتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں ایک طبقہ ہے جو اس وقت مفلوق الحال ہے اور اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو آئیے، اگر رب تعالیٰ نے آپ کو ضرورت سے سوا دیا ہے، ہم مل کر کولیکٹیو ایفرٹس کے ساتھ ان کی مدد کرتے ہیں۔ بریک سے قبل جب سید حمید اشرفی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات کی، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو بار بار ایک ریکال کیا جائے، آپ کو ایک ریمائنڈر کے طور پر آپ تک یہ بات پہنچائی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو یہ دینے والا ہاتھ ہے نا، ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی وہ لینے والے ہاتھوں میں شامل ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت ساری روایتی ایسی موجود ہیں، اور وہ اگر میں روایتیں سامنے رکھوں، وہ اگر میں سٹوریز سامنے رکھوں، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، مجھے کہنے دیجئے، یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ اصل میں اللہ رب العزت ہی حقیقی طور پر رازق ہے، اور وہ کائنات کو رزق دینے والا ہے۔ تو جب حقیقی رازق آپ کو یہ حکم فرمائے کہ میں نے تمہیں اگر جو ضرورت سے سوا دیا ہے تو تم میرے بندوں کی مدد کرو اور ان کو تم یہ رزق جو ہے وہ پہنچاؤ، جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خاص اہتمام ہے، یہ خاص حکم ہے، اب ہوتا یقیناً یہ ہے کہ جب اللہ کے اس حکم پر، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم خلق خدا کو اللہ کے دیے مال میں سے خلق خدا پر خرچ کرتے ہیں، ان کی معاونت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی تکالیف، ان کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو اب اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ جب ہم خلق ہو کر اللہ کے دیے مال میں سے، اللہ کی مخلوق پر سے اپنا ہاتھ نہیں روکتے، یعنی کہ اللہ کے دیے خزانوں میں سے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے، اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے ہم ان پر خرچ کرتے رہتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت جو خالق کائنات ہے، جو رازق کائنات ہے، تو اس کی یہ شان نہیں پھر کہ ایسا بندہ جو ہر وقت خلق خدا میں دے رہا ہو، پھر رب تعالیٰ اس پر سے اپنے رزق کا دروازہ تنگ نہیں کرتا، پھر اس کو ایسے ایسے غیب سے مدد پہنچتی ہے، ایسے ایسے اسباب سے اس تک مدد پہنچتی ہے کہ پھر ایسی سکسیس سٹوریز آج ہمارے سامنے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ بس ہمارے پاس کم تھا، لیکن اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہمارے دل میں آیا کہ یار تھوڑا دیں گے لیکن اللہ کی راہ میں دیں گے ضرور، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے، یہ عمل بڑا پسند ہے۔ ہم نے دینا شروع کیا، ہمیں نہیں پتا کہ کہاں کیسے کب کیسے دروازے کھلتے چلے گئے، اور رزق کی وہ فراوانی ہوئی کہ آج الحمدللہ اللہ نے ہمیں ہماری سوچ سے بالاتر دے رکھا ہے۔ تو یہ ایک موٹیویشن آپ تک یقیناً پہنچے، اور دوسری بات یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس بار رمضان سے پہلے ہم گزشتہ تمام ریکارڈز کو بریک کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ناظرین، مہنگائی کیونکہ بہت بڑھ گئی، بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی، تو پھر یہ ویژولز بھی آپ تک پہنچانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ تک وہ حقیقی مناظر پہنچیں کہ جو آپ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ جڑ کر یہ جو مدد آپ ان غرباء کی کرتے ہیں اور آپ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں، تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز آپ کے سامنے ہوں کہ کس انداز سے ہزاروں افراد بیٹھ کر دسترخوان پہ افطار کرتے ہیں، کس آرگنائز وے میں آپ دیکھیں کتنے ایفیکٹو وے میں ہمارے جو رضاکار ہیں، والنٹیئرز ہیں،
خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے وہ کس انداز سے لوگوں کی مدد کرتے نظر آتے ہیں, کس انداز سے وہاں پر راشن بیگس آپ کو رکھے ہوئے ملیں گے, کتنی اچھی آپ سمجھ لیں کہ ہماری ٹیم ہے کہ بڑے آرگنائز وے میں وہ لوگوں کے اندر راشن جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں, اور پانی کے جو پمپس ہیں وہاں سے یقیناً خلق خدا جب بھی پانی پیتی ہے تو سراب ہوتی ہے. تو میں ایک بار پھر آپ کو یہ ایک ریمائنڈر کال دے رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راشن پیک ایک نیڈی فیملی تک پہنچے, رمضان راشن پیک, تو اس کے بعد آپ کو 10,000 روپیز ڈونیٹ کرنے ہیں. آپ کو اگر ایک یتیم بچی ہے, غریب بچی ہے, شادی کے لیے منتظر ہے, ان کے پاس مالی سہولیات نہیں ہیں, تو آپ اگر اس پر دست شفقت اس کے سر پر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے 50,000 روپیز سے آپ یہ مدد ممکن بنا سکتے ہیں. 35,000 میں ایک پانی کا ہینڈ پمپ لگ سکتا ہے. آپ 400 روپیز دے کر ایک مسلمان بہن یا بھائی کو انشاءاللہ آنے والے رمضان میں افطاری کرا سکتے ہیں, جس کا یقیناً اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. تو آپ کی مدد بہت زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ اس وقت ضرورت بھی بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے ابتدا میں گفتگو کی تھی افطار کرانے کے حوالے سے اور پھر پانی پلانے کے حوالے سے, تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ کا شاید میں انڈورس کریں, آپ مجھے ایکنالج کریں کہ اگر اس وقت بھی لوگ سارے موٹیویٹ ہو جائیں اور ان کے پاس جو اللہ نے جو نعمتوں سے ان کو نوازا ہے, اگر سارے ہی تھوڑی تھوڑی مدد کرنا شروع کر دیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ بار بار لوگوں کو اپیل کرنے کی یا ان کو یہ اپنے حصے کی اذان دینے کی ہمیں ضرورت پڑے. تو ماشاءاللہ اللہ نے جن کو نوازا ہے ان کو خوب نوازا ہے, تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو کمی یا کجی ہے کہ اگر اس انداز سے لوگ آگے نہیں آتے جس انداز سے آنا چاہیے. دیکھیں, ابھی حمید بھائی نے ایک بڑی پیاری بات کہی نا, گفتگو میں رہا نا کہ دیکھیں خواجہ غریب نواز یا مختلف ویلفیئر جو ہے اپنا کام کر رہی ہے اور کرتے رہنا چاہیے پورے سال, لیکن جو ایک رمضان کا جو ایک مہینہ, دیکھیں ہماری جو یہ تیاری ہے نا, یہ آج جو ہم بیٹھے ہیں نا یہاں پہ رمضان میں یہ سیگمنٹ میں, یہ اصل بیسک تیاری ہماری جو ہے نا وہ رمضان المبارک کی بھی ہے. کام تو پورے سال ہو رہا ہے اور کر رہے ہیں خواجہ غریب نواز اور مختلف ادارے جو ہیں الحمدللہ کر رہے ہیں لوگوں کے, لیکن رمضان کا ایک ایسا ہوتا ہے کہ ہر بندے کو اپنے گھر میں ایک انتظار رہتا ہے کہ یار رمضان المبارک ہے, اس میں جو ہے مل تو رہا ہے, راشن کے معاملات بھی ہیں, کھانے کے بھی معاملات بھی, مختلف دسترخوان لوگ لگا رہے ہیں, لیکن رمضان کا ایک ایسا معاملہ پھر میں کہوں گا کہ اس میں جو ہے نا لوگ انتظار میں ہوتے ہیں آپ کے کہ یار کچھ لوگ آئیں گے, ہمارے گھر میں جو ہے وہ دسترخوان سجے گا, افطار کی رونقیں ہمارے گھر میں بھی ہوگی, تو وہ ایک انتظار کا معاملہ ہوتا ہے. آپ نے تھوڑے دیر پہلے ایک بات کہی نا کہ دیکھیں مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا حصہ ڈالیں, آپ اپنا نام ڈالیں. وہ آپ کی گفتگو سے ایک واقعہ یاد آ گیا, حضرت موسیٰ سلمان علیہ السلام کا, ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ آ گیا کہ خاتون جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کے لیے کہا گیا تو وہ ایک خاتون جو تھیں وہ اس میں جو ہے وہ کنکر جمع کرنا انہوں نے جمع کرنا شروع کیا, لکڑی. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تم یہ لکڑی جمع کر رہی ہو کیوں؟ تو بتایا کہ بھائی ابراہیم کو نعوذ باللہ آگ پہ جلایا جائے گا اس کے لیے. تو وہ اس گناہ کے معاملات میں تھے, تو آج تک اس غلطی کے حوالے سے اس بڑھیا کا نام ہو گیا. اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کو جب مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا تو ایک خاتون تھی, وہ بھی لکڑی جمع کر رہی تھی. تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تم لکڑی یہ کیوں جمع کر رہی ہو؟ تو بولا یوسف کو خریدنے کے لیے. تو بولا کہ بھائی اتنے سے لکڑی سے تمہارے یوسف تھوڑی خریدوں گے. بولے میں خریدوں یا نہ خریدوں, اس خریدار میں میرا نام تو آ جائے گا, اس خریدار میں میرا نام تو آ جائے گا. تو دیکھیں آپ اپنے نیکی کے اس عمل میں دیکھیں دونوں چیزیں, دونوں جگہ لکڑی جمع کیا گیا, ایک گناہ کے معاملے میں کو آج تک اس بڑھیا کو اس ابراہیم کے جلانے کے حوالے سے, اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدار کے لیے کہ میرا, اور آج تک اس بڑھیا کا نام آتا ہے. تو اپنے آپ کو نیکی کے معاملے میں اپنے ہاتھ اپنی چیزوں کو سٹارٹ کر, یعنی کہ تھوڑا سا بھی, پھر میں کہوں گا وہ آپ نے کہا نا کہ مقصد یہ کہ کوانٹٹی نہیں, آپ کی کوالٹی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ سٹارٹ تو لیں, آپ سٹارٹ لیں, نام تو ضرور لکھوائیں, نام ضرور لکھوائیں. اور ایک چیز اور ہے کہ اس دور حاضر میں دیکھیں ہر انسان پریشان ہے, اور زیادہ تر ابھی سیگمنٹ میں آپ نے ایک بات کہی نا سمیر بھائی کہ لوگ بیماریوں سے بڑی پریشان حال ہے, دولت بہت ہے ان کے پاس, کچھ لوگ گھریلو مسائل بہت مسائل ہیں, لیکن لوگ جو ہے نا سب سے مین چیز جو ہے نا لوگ اپنی بیماریوں سے بڑی پریشان حال ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا. کسی کو دیا ہے تب بھی وہ دے, کیونکہ اسی کا دیا ہوا ہے, اور کسی کو نہیں دیا وہ بھی میرے رب کی طرف سے, لیکن اس کو دے کر یہ دیکھ رہا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جس کو میں نے دیا ہے وہ میرے بندے کا خیال رکھ رہا ہے کہ نہیں ہے, اور جس کو نہیں دیا ہے اس کو صبر کر کر انتظار کروا رہا ہے کہ دیکھو تم کو میں نے نہیں دیا تو میں ہی تم کو دوں گا کسی نہ کسی ذریعے سے, کسی نہ کسی طریقے سے. تو وہ دے کر بھی آزماتا ہے اور نہیں. تو کچھ لوگوں کو جو نا اس دور حاضر میں دیکھیں لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت سے صاحب ثروت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نوازا ہوا ہے.
ایک واقعہ بڑی خوبصورت مجھے یاد آ رہی کہ ایک شخص کو ایک بیماری مہلک ہو گئی کینسر کے حوالے سے، تو کسی ڈاکٹر کے پاس گیا مختلف، اس ڈاکٹر لوگوں نے کہا کہ بھائی چند لمحے کے معاملات ہیں، چند مہینے کے معاملات ہیں، تم دنیا سے چلے جاؤ۔ تو بیچارہ مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے کسی ایک اللہ کے ولی کے پاس چلا گیا، اور اس کے پاس جب گیا تو اس نے خاموش رہا اور چپ رہا اور رونے لگا۔ تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت، بولے کچھ سب بات چھوڑو، یہ بتاؤ تم رہنے والے کہاں کے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ بولے اس گاؤں میں کبھی گئے ہو؟ بولے 25 سال ہو گیا نہیں گئے۔ بولے تمہارے باپ کہاں ہیں؟ بولا فلاں ہیں، رشتہ دار وہاں ہیں، دوست احباب وہاں ہیں، زندگی وہیں گزاری، لیکن پچھلے کئی سالوں سے میں اس شہر میں آ گیا ہوں اور آنے کے بعد کبھی نہیں گیا۔ آپ نے کہا وہاں چلے جاؤ، اور جانے کے 1 مہینے کے بعد میرے پاس آنا دوبارہ، اور آنے کے بعد تم اپنے مرض کے بارے میں بتانا اور رپورٹ کروا کے آنا۔ بہرحال وہ شخص گیا، اور جانے کے بعد جب وہاں پہنچا تو جیسے ہی وہاں پہنچا کہ لوگوں کی یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو چہرے ہیں اس گاؤں کے ہیں، اس دیہات کے ہیں جہاں پر، تو وہاں جب وہ اپنے اس گاؤں میں پہنچا تو لوگوں نے اس کو اس طرح سے اٹھانا شروع کیا، لوگوں نے اس کے استقبال کرنا شروع کیا، اس کے چہرے کے اس غربت کے اس چہرے کو دیکھ کر آدھی بیماری اس کی ویسی ختم ہو گئی۔ جب اس گاؤں میں پہنچا تو کسی کے پانی کا پمپ لگوا دیا، کسی کے یہاں راشن پہنچا دیا، کسی کے چھت ٹوٹی ہوئی تھی چھت بنوا دیا، کسی کے گھر میں کسی کی بیماری کے معاملات تھے، کسی بچی کی شادی تھی اس نے کیا۔ وہ جب تک وہاں رہا اللہ کے کام کو کرتا رہا۔ خدا کی قسم یقین مانی یہ سچا واقعہ ہے، جب وہ واپس آیا 1 مہینہ گزار کر اس درویش کے پاس، اور جب رپورٹ کروایا تو پتہ چلا وہ کینسر چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ جب وہ بیماری تھی اس کی وہ چلے گئی، تو پتہ یہ چلا کہ جب تم اس کے کام میں لگ گئے تو رب تمہارے کام میں لگ گیا۔ اللہ اکبر، جب تم نے اس کو سکون دے دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکون عطا فرما دی، جب تم نے اس کا خیال کر لیا رب نے تمہاری زندگی کو، تمہاری صحت کا خیال کر لیا۔ اللہ اکبر۔ وہ میر صاحب کسی نے خوب کہا ہے نا کہ میں فقیروں سے ہی کرتا ہوں تجارت اکثر، جو 1 پیسے میں لاکھوں کی دعا دیتے ہیں۔ تو یہ جو کام وہ شخص یقیناً خلق خدا کے کر رہا تھا، تو دل سے دعائیں نکل رہی ہوں گی، اور دل سے دعائیں کیا نکلتی ہیں؟ مالک اس کا بھلا، اس کی خیر، اس کی آل اولاد کا بھلا، اس کا بھلا، اس کو صحت عطا فرما، اس کو سلامتی عطا فرما۔ تو یہ جو دعائیں ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا ایک ہوتا ہے دعائیں کروانا اور ایک ہوتا ہے دعائیں لینا۔ یہ جو دعائیں اس کو یقیناً ملی ہوں گی، اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت بھی جو آپ مدد کرتے ہیں، جو دعائیں ملتی ہیں، یقیناً جو دعائیں آپ لیتے ہیں، کرواتے نہیں ہیں، دعائیں خود بخود آپ کو ملتی ہیں، آپ تو مدد کر دیتے ہیں۔ اس خلق خدا میں اس ہماری بہن کو، بھائی کو، بچے کو، ضعیف کو، بوڑھے کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کس نے پہنچایا، اور ہم افطاری کس کی بھیجی ہوئی، کس کی محبت کی وجہ سے آج یہ افطاری ہمیں مل رہی ہے، ہمیں یہ راشن اتنا زبردست پورے مہینے کے لیے جو ہمیں رمضان راشن پیک ملا، کس نے بھیجا نہیں پتہ، دل سے بس دعا نکلتی ہے مولا جو اس کار خیر میں شامل تھا، ان غربا کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں اور ہمارے نصیب چمکتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس انداز سے خلق خدا کی خدمت کرنے کا حق ہے، اللہ ہم سے وہ کام لے لے۔ سید حمید اشرفی صاحب ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ایسے ہم نے سکسیز سٹوریز تو ہم نے شیئر کی ہیں، ناظرین تک بھی پہنچائیں، آپ نے بھی بہت خوبصورت گفتگو کی۔ ایک نظر سر اس بات پر بھی، ڈاکٹر صاحب جب بات کر رہے تھے اسی سے میرے ذہن میں آیا یہ سوال کہ صاحب ہمارے پاس دنیا بھر کی دولت ہے، آسائشیں ہیں، فیسیلیٹیز ہیں، ہمارے پاس لگژریز ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، دھن دولت، بینک بیلنسز بھرے ہوئے، ہمارے پاس سکون نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ سر آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ سمیر بھائی، وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر بیاں۔ بے شک۔ تو اگر آدمی کے دل میں نرمی نہ ہو، چاہے لاکھ دولت ہو، بے شمار دولت ہو، شداد نے بھی اپنی جنت بنائی تھی، وہ جنت اس کے کام نہیں آئی۔ نہیں؟ اچھا، اسی طرح فرعون کی بادشاہت تھی، آج کہاں ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو دولت و ثروت اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ یہ دل کے اندر سکون رہے گا۔ اللہ اکبر۔ دل کا سکون تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسی کے ذکر اسی کے ذکر سے، اور اس کا ذکر وہی ہے جو کہ عملی طور پر بھی جو ہم اللہ کے مخلوق جو اللہ کا کنبہ ہے اس کی ہم خبر گیری کر رہی ہیں۔ یہ بہت اہم بات کر رہے ہیں آپ، یعنی ناظرین صرف اللہ 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 صرف یہ ذکر نہیں ہے، بہت اہم بات کہ کچھ عملی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آپ مدد تو بندے کی کر رہے ہیں لیکن اصل میں آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور میں بتاؤں صلہ رحمی کے حوالے سے آپ کو ایک میں منفرد ایک بات کہوں گا، میں سن کے بہت زیادہ حیران ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کے چینلز چلتے ہیں مختلف ٹیلی ویژن پہ، ہم دیکھتے ہیں
تو وہاں دیکھ کے اس بات کی بڑی حیرانگی ہوئی کہ ایک گائے کا بچہ تھا، اسی وقت اس کی ولادت ہوئی تو اچانک ایک شیرنی نے جو ہے وہ حملہ کر دیا. تو شیر کی تو غذا گوشت ہے نا، وہ تو بچہ بڑا کچھ نہیں دیکھتا، جانور ہے، اس کی ظاہر اس کی غذا ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ ایک مقام پر کہ اس شیرنی کو اس گائے کے بچے پر رحم آ گیا اور وہ بھوکی رہی اور مختلف جگہوں پہ گھومتی رہی اس کو لے کر، بچاتی بھی رہی اور خود بھی نہیں کھایا. آخر میں بہت ایک لمبی سٹوری ہے، وہ آپ نے دیکھا کہ جو اس کی فلم بناتے ہیں جنگل کے اندر، فلم بنتی ڈاکومنٹری بناتے ہیں، وہ کئی دن تک اس کو انہوں نے وہاں مارک کیا ہوگا. تو آخر میں اس نے بہت بچانے کی کوشش کی، کوئی اور شیر لے کر گیا. تو یہ دل میں جو نرمی ڈالی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی، حالانکہ وہ اس کی غذا تھی، فطرت میں نہیں ہے نرمی. اسی طرح دوسری جانب آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے جانور ایسے ہیں جو بوڑھے ہو جاتے ہیں، پرندے بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے پرندوں کو پیٹ بھرنے کے لیے ان کے پاس بھیج دیتا ہے، اللہ اللہ، جو ان کو اپنی چونچوں سے کھلا رہے ہوتے ہیں. اللہ یہ میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا، پریکٹیکلی طور پر دیکھا. اللہ. یعنی یہ سارے مناظر جنگل میں ہو رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم تو انسان تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہیں. سید صاحب یہ اللہ کی جو قدرت ہے نا اس کی شان ہے. آپ نے کیا کیا یاد دلا دیا یہ بات بتا کے کہ مطلب موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہے؟ فرعون سے. فرعون سے. اور یہ میرا رب ہی ہے کہ اسی کے گھر میں اس سے پلوار ہے. اللہ اکبر، کیا بات، یہ اس کی شان ہے. اس کی شان ہے. تو وہ جو چاہے تو یہ تو ہمیں اور آپ کو ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے، ورنہ ہم تھوڑی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کائنات کو یا اس زمین کو ہم نے کون اپنے سروں پہ اٹھا رکھا ہے، اگر ہم مدد کریں گے تو اس کی مدد ہوگی ورنہ وہ بھوکا مر جائے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو رزق کا سبب بنایا ہوا ہے، ہمیں ایک ذریعہ بنا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بھی بہت بڑا احسان ہے. سمجھ لیے کہ ہم ایسے لوگوں کو تلاش کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہمارے ذریعے سے، یا جو ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں وہ انہوں نے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو ایک ذریعہ بنایا اور مدد وہاں سے وہاں پہنچا رہے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی چن لیا. دیکھیں کروڑوں لوگ ہیں لیکن سارے لوگ ویلفیئر کے کاموں میں حصہ نہیں لیتے، وہ راغب نہیں ہوتے اس طرف. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم و احسان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگوں کو اس جانب پیش قدمی کرنی چاہیے. کرتے ہیں، ظاہر ہے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو ہم ناکام نہیں ہیں الحمدللہ، اور ہمیں رپورٹس ملتی ہیں، لوگ مدد کرتے ہیں، دامے درمے سخنے ہر طریقے سے کرتے ہیں. لیکن اگر لوگ اس پلیٹ فارم سے دیں گے تو کم از کم ان کو ایک اطمینان رہے گا کہ ایک ٹیم ورک ہے، ایک ٹیم ورک کے ذریعے شفاف انداز میں مستحق لوگوں تک مدد پہنچ رہی ہے. بس ہم ایک ذریعہ ہیں، یہ سمجھ لیجئے. اللہ اکبر. تو سمیر بھائی میں تو تمام ناظرین سے یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ، خاص طور پر بیرون ملک میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ تلاش کرتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی مستحق کوئی ہوں بتا دینا. اب اس کی جانچ پڑتال کون کرے؟ تو ایک بنا ہوا اسٹیج ہے، بس ہمیں پرفارم کرنا ہے وہاں پر آ کر. تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے حصے کی نیکی کریں اس کے اندر اور حق ادا کریں، اور پورے سال یہ ویلفیئر کا کام کریں. رمضان شریف میں تو کیا ہی بات ہے کہ اس کا 70 گنا زیادہ اس کا ثواب ملے گا، لیکن صرف رمضان کا انتظار نہ کریں. اور ویلفیئر کا کام جو ہے خواجہ غریب نواز کا اور احساس پروگرام کا، یہ پورے سال کے چلتا ہے، یہ تو کہنے والی بات نہیں ہے، سبھی جانتے ہیں کہ شفاف انداز میں کام ہوتا ہے. بہت ٹرانسپیرنٹ. ہاں بہت زیادہ وہ ہے. تو لوگوں نے اس میں مطلب اپریشیٹ بھی کیا، مبارکباد بھی لوگوں کو دی ہے. تو جو لوگ وہاں سے دیتے ہیں وہ ایک شفاف انداز میں وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اور مطلب لوگوں کی عزت نفس بھی پامال نہیں ہوتی. بالکل. مطلب دینے والے کو بھی پتہ نہیں، اس کے نام کی کوئی تشہیر کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جہاں تک پہنچ رہا ہے اس کو بھی نہیں معلوم کہ کس نے ہماری مدد کی ہے. اور ابتدا میں جو آپ نے ایک بات کی تھی دعا کے حوالے سے، کہ دیکھیں دعا ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر اور نام لے کر کی جائے. جیسے ہی وہ ایک نوالا اس کے حلق میں پہنچے گا، اس کا جسم و جان اس کے لیے جو ہے دعا کرے گا، جس نے اس کو یہاں سے ٹھنڈک پہنچائی. ایسا لگتا ہے بڑی روحانی دعا ہے، جو روحانی دعا بس دل میں آئی اس کی کہ اللہ اس کا بھلا کرے، جس نے غریب کا پیٹ بھرا، بس سمجھ لے اس کی منزل پار ہو گئی. اور یہی ہمارا سلوگن ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا اشارہ دیا ہے کہ بھائی میک اے سول اسمائل. ہمیں وی آر ہیئر ٹو میک دا سولس اسمائل. اور جب آپ کسی کو روحانی خوشی دیتے ہیں نا، جب کسی کا اندر خوش ہوتا ہے، پھر اس کے الفاظ محتاج نہیں ہوتے دعا کے لیے. یہ جو اندر کا اس کا احساس ہے یہ خود دعا بن جاتا ہے. اور جب یہ دعا بن کر بارگاہ
खुदाबंदी में पहुंचता है। तो फिर हमने देखा, जो सैयद साहब ने भी गुफ्तगू की, कि फिर लोगों की बनती देखी है, लोगों को किनारे लगते देखा है, लोगों के बेड़े पार होते हुए देखे हैं। और ये बात को मैं इंडोर्स करना चाहता हूँ, एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, जोर देना चाहता हूँ इस बात पर। आप में से ये सारी सदाएं सुनकर, ये आज़ानें सुनकर, ये अपीलें सुनकर अगर किसी का दिल ये कहता है कि यार मैं क्यों करूं, मैंने इतनी मेहनत से कमाया, मैंने इतनी मेहनत से जमा करा, मेरा अपना गुजारा हो जाए, बहुत बड़ी बात है। तो याद रखिए कि आप फैसला नहीं कर रहे, वो राज़िक, वो रब, वो कायनात का बादशाह, वो चाहता ही नहीं है कि आप ये काम करें। और वो शख्स जिसके पास कम है लेकिन ऐसी सदा सुनकर के गुरबा की मदद करनी है, इफ्तारी करानी है, पानी पिलाना है, लोगों के काम आना है, कम है लेकिन कह रहा है कि नहीं, रब ने जो दिया, अगर मेरे पास 20 रुपए हैं तो मैं 5 रुपए दूंगा, 15 रुपए अपने पास रखूंगा। ये जो मदद करने के लिए आ जाता है ना कि अपना नाम जरूर लिखवा लूं, बस वो याद रखे कि उसका कोई कमाल नहीं है, ये मेरा रब है, कायनात का बादशाह है, जिसने उसको चुना है, उसको सिलेक्ट करा है इस काम के लिए। तो ये नसीब की बातें हैं और ये नसीब वालों को ही समझ में आती हैं। और आइए उनके दरबार में चलते हैं जिनकी वजह से हमारे आपके नसीब चमक रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनको, अपने हबीब को हमारे लिए वो ज़रिया, वो वसीला बनाया कि दुनिया में जो मज़े हैं वो भी उन्हीं का सदका, और आखिरत के जो मज़े हैं वो भी इंशाअल्लाह उन्हीं का सदका होगा। तो सैयद साहब, आपसे गुजारिश है, बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी मोहब्बत पेश करें। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दिलो निगाह दुनिया नई हुई है, दुरूद पढ़ते ही कैसी रोशनी हुई है, दुरूद पढ़ते ही कैसी रोशनी हुई है, दुरूद पढ़ते ही कैसी रोशनी हुई है। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया महफिल में, मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में, कहीं से ज़न मिला है तो हाज़िरी हुई है, कहीं से नबी से ज़न मिला है तो हाज़िरी हुई, जाते हुए देखा है गरीबों को मदीने, जाते हुए देखा है गरीबों को मदीने, हो पास करोड़ों तो बुलाए नहीं जाते, कहीं से ज़न मिला है तो हाज़िरी हुई है। हासिल कलाम ये सर उठाए
جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے، یہ سر اٹھائے، جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے، میرے لیے، میرے لیے، میرے لیے، میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے، میرے لیے، میرے آقا نے بات کی ہوئی، کسی نے کسی کے لیے، کسی نے کسی کے لیے، اور کسی نے کسی کے لیے، پر میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے ہمارے واسطے آقا نے بات کی ہوئی ہے، مجھے یقین ہے، یقین دیکھیے شاعر کا، مجھے یقین ہے وہ آئیں گے دم آخر، مجھے یقین ہے وہ آئیں گے دم آخر، میں کہہ سکوں گا، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ہوئی ہے، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور یقیناً روشنی ہوئی ہے، اور ہم بھی اس کو محسوس کر رہے ہیں، اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین بھی اس کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ سید صاحب سلامت رہیں آپ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، اور حاسدین کے حسد سے، بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ رکھے، اسی طرح آپ آقا کریم علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان کرتے رہیں، اور قابل فخر ہوتی ہے یہ بات والدین کے لیے بھی ماشاءاللہ، ان کا بھی دل خوش ہو رہا ہوتا ہے، ہماری اولاد بیٹھ کر اور لاکھوں لوگ سن رہے ہیں اور آقا کا ذکر کر رہے ہو، اس سے بڑی کیا سعادت۔ کہتے ہیں نا پوری زندگی کی جو محنت ہے، جو مشقتیں تھیں، وہ سب وصول ہو گئیں۔ اگر ہماری اولاد جو ہے حضور کی نام لیوا ہو جائے، حضور کے گیت گاتی رہے، حضور کا نام لیتا ہے، حضور کی نعتیں پڑھتی رہے، اس سے بڑی دولت اور کیا ہوگی۔ اللہ پاک سلامت رکھے، اور ہم اسی مدعا کی طرف کہ جو مدد کرتے رہیں، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام، اللہ اکبر، آپ سے کوئی بات ڈھکی چھپی ہے ہی نہیں، آپ تو جانتے ہیں میرا کون سا امتی وہ کیا کر رہا ہے، نامہ اعمال ہے جو ہمارا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ جتنے کریم میرے آقا ہیں، جتنے شفیق میرے آقا ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو مدد کر رہا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، اللہ کے کرم اس کی توفیق سے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی پریشانیاں کم کر سکوں، اللہ نے مجھے ضرورت سے سوا دیا ہے، میں کسی کے کام آ جاؤں، کسی کو پانی پلا دوں، کسی کی تکلیف بس کم ہو جائے، کسی کی اداس آنکھوں میں میری وجہ سے روشنی آ جائے، اس کی آنکھیں کھل اٹھیں، ایک اداس چہرہ ہے وہ کھلکھلا اٹھے، میں وجہ بن جاؤں، میں ذریعہ بن جاؤں، مدد، اس کی مدد، اس کی مدد، اس کی مدد۔ اب یاد کریں، اب اپنے دل سے پوچھئے، فتویٰ لیں اپنے دل سے
کہا جاتا ہے نا فتویٰ سب سے پہلے اپنے دل سے لے لو، دل سے فتویٰ لیں اور بتائیے کہ آج ڈھونڈ ڈھونڈ کر بس مدد کر رہے ہیں، بہانا چاہیے کہ غریب کی مدد ہو جائے، کسی پریشان حال کی میں پریشانی دور کر دوں۔ اگر اللہ نے جذبہ آپ کو دیا ہے، آپ کو چنا ہے ایسے لوگوں میں، اور ایسا جذبہ خدمت خلق آپ کے دل میں اتارا گیا ہے، تو پھر بتائیے کہ جب وہ یوم حشر ہوگا، کہ جب ہر شخص پریشان ہوگا، تکلیف میں ہوگا، اور بس ایک گھبراہٹ ہوگی کہ آخر ہوگا کیا، یہ پریشانی میرے حضور کی اگر نگاہ کرم پڑ گئی تو میرے حضور جن پر نامہ اعمال جن کے سامنے پیش ہو رہا ہے، آپ وہ جو کہ مدد کرنے والے ہیں، ہر جگہ جب چاہا جب موقع ملا، موقع ہے نہیں ہے، بس خلق خدا کی مدد کے لیے آپ ہمہ وقت تیار ہے۔ آپ اگر حضور کی نگاہ میں آ جائیں تو یہ میرا وہ غلام ہے، یہ میرا وہ بندہ ہے، یہ میرا وہ امتی ہے کہ جو دنیا میں اٹھتے بیٹھتے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ آج میرے آقا کیا اپنی آغوش رحمت میں آپ کو نہیں لیں گے؟ دل جواب دے گا کہ ہرگز نہیں، میرے آقا تو بس اپنے قدموں سے لگا لیں گے۔ اور یہ حضور کی نگاہ کرم، حضور کی نگاہ شفقت ہوگی، وہ پھر اس کے بعد ہی بیڑا پار ہوگا۔ ناظرین، ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ اور کوئی واسطہ اور کوئی وسیلہ ہے نہیں، اور ہمیں تو بار بار یہ موٹیویشن دی جاتی ہے کہ اٹھ گئی ایک نظر اللہ اکبر، تو پھر جام بھی بھریں گے اور کام بھی آسان ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ داخل جنت بھی کیے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ تک، سید صاحب آپ تک اور ہمارے خاص طور پہ ناظرین تک یہ بات پہنچے، یہ جو ایک موٹیویشن آئی، یہ جو جذبات تھے، ایک تو کلام جو اتنا خوبصورت انہوں نے پڑھا، اور اسی دوران ہمیں بتایا گیا کہ ماشاءاللہ ایک خاتون ہے، انہوں نے 50,000 روپیز کی مدد کی ہے، اور ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ ایک نام بتا دیں کہ ایک موٹیویشن دوسرے لوگوں کو جاتی ہے، لیکن وہ نام نہیں بتا رہی، وہ کہہ رہی ہیں کہ بس دعاؤں میں یاد رکھیں اور بس یہ اللہ کے بندوں کی مدد ہو جائے۔ یہ جذبہ ہے ناظرین، اور یہ لوگوں کی موٹیویشن ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب کیا آپ فرمائیے گا؟ جی سمیر بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تھوڑا وہ اس کے بارے میں بتا رہے تھے نا کہ جانوروں کے حوالے سے، اسی اپنے حمید بھائی کے گفتگو سے ایک گفتگو یاد آ گئی مجھے، اور کہ ایسی ایک تاجر تھا بیچارہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اللہ تو دینے والا ہے، سب دے رہا ہے، وہ تو بھوکوں کو کھانا بھی کھلاتا ہے، وہ سب کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے، تو ہمیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں اس میں آگے بڑھیں؟ وہ تو رب ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا اسی ڈاکومنٹری کے حوالے سے۔ ایک شخص تھا، وہ تاجر تھا، وہ جا رہا تھا راستے سے، تو ایک پہاڑ کے اوپر چٹان پہ وہ بیٹھ گیا، دونوں پیر لٹکا کے اوپر پہ، تو دیکھا نیچے ایک لومڑی تھی جو اس کے دونوں پیر نہیں تھے، اور وہ بڑی سسک سسک کر چل رہی تھی وہ لومڑی۔ جب وہ چلنے لگی تو اس نے کہا کہ یار میں دیکھتا ہوں کہ اللہ اس کو رزق کیسے دیتا ہے۔ وہ ہے نا ایک جملہ کہ اللہ کھلانے والا ہے، وہ کھلائے گا، اور بے شک کھلانے والا ہے، وہ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا ہے اور کسی کو بغیر تن کے نہیں رہتا ہے، لیکن ایک ذریعہ وہ بناتا ہے کسی نہ کسی کا ذریعہ۔ تو بہرحال تو اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی تھی، وہ دونوں پیر اس کے نہیں تھے، وہ سسک سسک کر چل رہی تھی۔ تو اتنے میں دیکھا کہ لومڑی تھی، وہ چلاک تھی، لیکن وہ کونے میں چلے گی تو ایک شیر آیا اپنے شکار کو کرتے ہوئے، اور اس نے ایک شکار پکڑا اپنا، اور پکڑنے کے بعد اس کو جھپیٹا اور چیر پھاڑ کے اس نے اس کو کھایا۔ جب کھایا تو اس کا ماंس اس نے چھوڑ دیا، چھوڑ کے وہ شیر چلا گیا۔ تو اس لومڑی نے جو ہے وہ قریب قریب گئی اور اس نے اس کو غذا کو کھا لیا۔ تو اس کو یاد آیا واقعی میرا رب کھلانے والا ہے، تو میں فضول میں تاجر وہ تجارت کر رہا ہوں، میں کام کر رہا ہوں، تو ضرورت نہیں ہے یار میں کسی چیز کے کرنے کی، رب کھلانے والا ایسے ہی ہے تو میں آرام سے بیٹھ جاؤں، رب کھلائے گا۔ تو جب وہ اس معاملے کو چلا تو ایک درویش سے اس کی ملاقات ہوئی، ایک اللہ کے ولی سے ملاقات ہوئی، تو اس درویش نے بڑی خوبصورت جملہ اس نے کہا کہ بیٹا تو نے لومڑی والی چیزوں کو اپنائی، شیر والی نہیں، کہ شیر والی نہیں، کہ لومڑی نے تو رب نے اس کو کھلایا ہے، لیکن تو شیر بنتا، خود بھی کھاتا اور دوسروں کو بھی کھلاتا۔ اللہ اکبر، واہ واہ، بہت اچھی بات کیا۔ وہ اب دیکھیں ہمارا جو یہ معاملہ ہے نا کہ اگر اللہ نے دیکھیں جتنا بھی، کچھ لوگ، ایک میں سیگمنٹ اپنے ایک جملہ کہوں، ناراضگی کی بات نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم دیتے ہیں تب بھی ہمارے ساتھ معاملات بہتر نہیں ہوتے، کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ یار ہم نے تو اللہ کے راہ میں دیا ہے لیکن ہمیں صلہ ہے۔ لیکن دیکھیں اگر آپ دیں یا کوئی بھی عمل کریں صرف اس کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اگر آپ زندگی میں کوئی بھی عمل کریں، خدا کی قسم یہ ایمان ہے ہمارا اور یہ یقین مانے، بے شک اللہ آپ کے رزق کو بڑھائے گا، اللہ صرف اس کی رضا کے لیے۔ اگر آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، یا آپ الحمدللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے جانب سے، جیسے بھی خاتون نے کہا نا کہ دیکھیں میں دے رہی ہوں، انہوں نے کہا نام بتانے کے لیے، تو انہوں نے کہا نام کی ضرورت نہیں، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے، جس کے پاس نام لکھوانا تھا لکھوا دیا۔
تو دیکھیں اگر جب ایسی سوچ ہوتی ہے، میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اس خاتون کو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، عمل میں، جس نیت سے انہوں نے دیا اللہ ان نیت کو پوری کرے، ان کی جس مقصد کے لیے دیا اس کے مقصد کو پوری کرے. یقین مانیں آپ جو عمل کریں نا صرف اس کی رضا کے لیے، صرف اس کی رضا. اور جب اس کی رضا آپ کے پاس آ جائے گی نا، خدا کی قسم پھر جب وہ راضی ہو گیا تو سمجھے سب کچھ راضی ہو گیا. بے شک بے شک، سب راضی ہو گیا، بے شک، ساری دنیا آپ سے راضی ہو جائے گی. آپ صرف اس کو راضی کر لیں، اور جو بھی عمل کریں، اگر آپ یہ نیک کام بھی کر رہے ہیں یا زکوٰۃ یا کوئی بھی عمل کر رہے ہیں نا، صرف اس کو رکھیں کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کسی اور کے لیے نہیں، کسی کام کے لیے، صرف اس کی رضا کے لیے. اور خفی رکھ دیا نا، اب اس نے وہاں نام لکھا لیا، اور جب اس کو راضی کر لیا نا تو پھر دنیا اس کی راضی ہو جاتی ہے، دنیا اس سے راضی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. ناظرین، اور آپ جو نام اگر کوئی بتاتا بھی ہے تو وہ بالکل صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے. یہ بس آپ ذہن بنائیں کہ جب یہ مدد پہنچتی ہے نا کسی بھی فارم میں، کسی بھی شکل میں، چاہے وہ پانی کا ہینڈ پمپ ہو، چاہے وہ راشن پیک ہو رمضان کا، یا پھر وہ افطاری کا کرانے کا معاملہ ہو، کسی بچی کی، بہن کی، ہمارے بیٹی کی شادی ہو، تو یہ آپ کا نام تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو یہ پتہ ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے مدد کی جا رہی ہے. کرنے والا کون ہے یہ مخفی ہے، یہ بات ہڈن ہے بالکل. دوسری بات یہ، ہماری ایک بہن ہے عائشہ، ماشاءاللہ انہوں نے 10,000 روپیز کی محبت جو ہے، عائشہ محبوب نام ہے ان کا، انہوں نے 10,000 روپے کی محبت اس کار خیر میں، اس نوبل کاز میں شامل کی ہے. اور یقیناً آپ جتنی محبتیں، جتنی کنٹریبیوشنز پیش کر رہے ہیں، اس سے یہاں پر جو یہ ایوان سجتا ہے، یہ ٹرانسمیشن ہوتی ہے، تو ہم جتنے لوگ جیسے بھی اللہ نے توفیق دی جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور جو ایک محنت ہوتی ہے، ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ اس کا صلہ ملا، کیونکہ اصل مقصد تو یہی ہے کہ خلق خدا کی مدد ہو جائے زیادہ سے زیادہ. میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا پروگرام، آپ کی مدد، آپ کے جذبات صرف اس they should not be limited to the end of the program، بلکہ یہ محبت کا سفر 24/7 جاری رہنا چاہیے. اس کے لیے میں چاہتا ہوں، وقت بہت کم ہے حمید بھائی، لیکن میں چاہتا ہوں ایک موٹیویشنل میسج آپ کا، کہ پروگرام تو ختم ہو جائے لیکن یہ جو مدد کا سلسلہ ہے نا یہ جاری رہے. آپ کا میسج، پیغام. دیکھیں، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین، یہ بہترین انسان وہی ہے جو دوسروں کا مددگار ہو، حامی ہو. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی التجائیں تو کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے، تو اگر ہم اس کے احکامات کو فراموش کریں گے اور پھر ہم یہ امید لگائیں اس کی نافرمانی کرنے کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے بندوں کی خیرخواہی کرو، ان کی خبرگیری کرو، تو یہ اللہ کے احکامات میں سے ہے. تو فقط نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ چیزیں جو ہے نا کافی نہیں ہیں. اگر اپنے بندوں کو ہم چھوڑ دیں گے، ان کی خبرگیری نہیں کریں گے، اپنے پڑوسیوں کی یا جو بھی مفلوق الحال لوگ ہیں ان کی خبرگیری نہیں کریں گے، اور صرف اپنے عبادتوں کو معیار بنائیں گے کہ ہم اس بنیاد پر بخشے جائیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے. تو اللہ کے بندوں کی خبرگیری کرنا بہت ضروری ہے. اور میں تو ناظرین کو یہی کہوں گا، یقیناً آپ لوگ مدد کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے، تو آپ فقط رمضان کا انتظار نہ کریں، بلکہ پورے سال یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں، تربیت یافتہ لوگ موجود ہیں، اور آپ جس طریقے سے بھی مدد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال ہم نے آپ کو ایک روشنی دکھائی ہے، ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ اگر آپ ہمارے ذریعے دیں گے تو بھی وہیں پہنچے گا، کسی اور ذریعے دیں گے تو بھی وہاں پہنچے گا، لیکن یہ ہے شفاف انداز میں یہاں پر یہ کام ہوتا ہے. تو ہم ان لوگوں سے یہی کہیں گے کہ آپ جو ہے آگے بڑھ کر حصہ لیں، اور جو کچھ بھی دیکھیں مال دیا ہوا ہے وہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے. بے شک بے شک. تو یہ تو کفر کی باتیں تھیں کہ جیسے شداد نے کہا کہ سارا مال و متاع میرا ہے، فرعون نے کہا کہ میرا ہے. بھائی ہم تو بحیثیت مسلمان اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے. رکھنا ضروری ہے. ہاں، بس ہم تو ایک ذریعہ ہیں. وہ مال آیا، خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ چلے جانا ہے. ایسا ہی ہے. بیچ میں جتنے بھی ہم لوگوں کی خبرگیری کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، صدقہ کریں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں جو صدقہ کیا بس وہی باقی ہے، باقی سب فنا ہے. واہ واہ واہ، باقی سب فنا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. سید صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور سید صاحب، سید عمار عالم صاحب کی ہی خوبصورت آواز میں ہم اس خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن انڈر دی امبریلا خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ گزشتہ 2 گھنٹے سے جاری و ساری تھی. بس یہ محبت کا سفر، آپ کی یہ مدد کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. 10,000 کے بس ایک رمضان راشن پیک آپ ایک غریب کی فیملی تک پہنچا سکتے ہیں. آپ ایک
پانی کا ہینڈ پمپ لگوا سکتے ہیں 35,000 کے عوض آپ 50,000 روپیز میں ایک غریب کی یتیم کی شادی کروا سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ 400 روپیز دے کر آپ ایک مسلمان بہن یا بھائی کو افطار کرا سکتے ہیں۔ یہ پروگرام ختم ہونے لگا ہے ناظرین، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، لیکن یہ مدد آپ کی جاری ہو ساری رہنا چاہیے۔ سید عمار کی خوبصورت آواز میں ان خوبصورت اور موٹیویشنل اشعار کے ساتھ کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، صلی علی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے، صلی علی کریم نا، صلی محمد، میں نے تو مان ہی لیا آپ کو ساری کائنات، منکر بھی مان جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، منکر بھی مان جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے
امان ہے صلی علی کریمنا صلی علی محمد